زہد و تقوی پرہیزگاری بھی ہے تو کوئی نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر بھی مسئلہ نہیں بتا رہا ہوگا. یہ اعتماد اس مقلد کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ بغیر کسی دلیل کے طلب کیے اپنے امام کے نکالے ہوئے مسئلے پر اعتماد کرتا ہے. تو یہ بڑے 4 امام ہیں. امت آج یعنی جب سے یہ امام سمجھ لیں ان کی تقلید کا آغاز ہوا ہے، امت اس پر متفق ہے کہ یہ چاروں امام علم کے پہاڑ رہے ہیں اور ان کے نکالے ہوئے مسئلے نفسانی خواہشات کے تابع نہیں ہیں، بلکہ قرآن و حدیث سے انتہائی دیانتداری کے ساتھ انہوں نے مسائل اخذ کیے ہیں. چنانچہ کسی نے کسی کی پیروی کی، کسی نے کسی کی پیروی کی. جنہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانا وہ حنفی کہلائے، جو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہ پر چلتے ہیں وہ مالکی کہلاتے ہیں، جو امام احمد بن حنبل کے فقہ پر چلتے ہیں وہ حنبلی کہلاتے ہیں، اور جو امام شافعی کے فقہ پر چلتے ہیں وہ شافعی کہلاتے ہیں. یہ 4 اہل سنت میں مسلمہ امام ہیں اور ان کی تقلید کرنے والے یہ نام ان ناموں کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں. بعض حضرات یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ تقلید کرنا قرآن و حدیث کو چھوڑنا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ مقلد اسی وجہ سے اس شخص پر اعتماد کرتا ہے کہ اسے یقین ہوتا ہے کہ جس امام کی میں پیروی کر رہا ہوں وہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کہے گا، اور تقلید سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا ہے. جو بالفرض کہتا ہے میں تقلید کو نہیں مانتا ہوں، اسے بھی تقلید کرنی ہی پڑتی ہے، اس لیے کہ عام شخص کی رسائی براہ راست قرآن و حدیث تک تو ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ اس میں بڑے پیچیدہ مسائل ہیں. ان سے مسائل اخذ کرنے کے لیے ایک وسیع علم درکار ہے. ترجمہ قرآن کرنے کے لیے ہی تقریباً 14 کے قریب علوم درکار ہیں. آپ بتائیے پھر ایک عام آدمی قرآن و حدیث سے براہ راست کیسے مسئلہ نکال سکتا ہے؟ لہٰذا غیر مقلد اپنے آپ کو کہنے والا بھی مجبور ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی شخص پر اعتماد کر کے اس سے مسئلے لے. تو جس پر وہ اعتماد کر کے لے رہا ہے کیا اس سے ہمیشہ وہ معلوم کرتا ہے کہ قرآن و حدیث کیا کہہ رہے ہیں اور دلیل طلب کرے؟ اور پھر ایسے مسائل کہ جن میں قرآن و حدیث خاموش ہے، جیسے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ ہے، انتقال خون کا مسئلہ ہے، یہ خالصتاً اجتہادی مسائل ہیں. ان میں وہ کس کی پیروی کرے گا؟ کیا براہ راست قرآن و حدیث کو دیکھے گا یا کسی شخص کے قول کو قبول کرے گا؟ اب کسی شخص کو قول کو قبول کرے گا تو یہی قول کا قبول کرنا ہی تو تقلید کہلاتا ہے. تو اس لیے تقلید سے بچنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، پہلے شخصی کے بارے میں تھوڑی سی بات میں عرض کر دیتا ہوں. تقلید شخصی کا مطلب یہ ہے کہ علماء اسلام اس پر متفق ہوئے کہ یہ چاروں امام اپنے اپنے مقام پر حق ہیں، لیکن اگر آپ تقلید کرنا چاہیں، مسائل پر عمل کرنا چاہیں تو اس کے لیے فقط کسی ایک امام کا انتخاب کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ آپ کو ایک مسئلہ درپیش ہوا آپ نے امام اعظم کا مسئلہ لے لیا، پھر دوسرا مسئلہ درپیش ہوا تو امام شافعی کے مسئلے پہ عمل کر لیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو شرعی احکام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر مقرر کیے گئے ہیں، ان کی اصل علت، اس کا سبب ہمیں آزمائش میں مبتلا کرنا ہے، امتحان میں مبتلا کرنا ہے. اور جب بھی انسان آزمائش اور امتحان میں مبتلا ہوگا تو اس میں نفس کے لیے کوئی سکون یا آرام یا پسندیدگی کا کوئی پہلو نہیں ہوگا، بلکہ نفس آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، ایک امتحان سے گزرتا ہے، ایک تکلیف دہ مرحلے سے گزرتا ہے، تب کہیں جا کر پھر اس کو بقا حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ انعام عطا فرمائے گا. اب اگر اپنے اپنے مقصد کے لیے کسی بھی امام کے مسئلے کو اخذ کر لیا جائے تو پھر یہ حقیقتاً نفس کے خلاف کام نہیں ہوگا، بلکہ نفسانی خواہشات پر عمل ہوگا. یعنی مجھے اگر آسانی محسوس ہوئی امام اعظم کے مسئلے میں، یہاں سے لے لیا، یہاں دوسرا مسئلہ درپیش ہوا، ادھر سختی محسوس ہوئی، ادھر نرمی، یہاں سے لے لیا، پھر دو اور کوئی مسئلہ درپیش ہوا، ان دو میں سختی نظر آئی، تیسرے کی آسانی ہے، وہاں سے لے لیا. تو یہ تو اصل میں پھر نفسانی خواہشات پر عمل ہوگا. اور اس طریقے سے جو شرعی احکام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مقصد اور مشیت پوشیدہ ہے، ایک حکمت پوشیدہ ہے کہ لوگوں کو امتحان میں مبتلا کرنا، پھر امتحان رہے گا کہاں؟ اس لیے علماء اس پر متفق ہوئے کہ کسی ایک امام کی تقلید کرنا ضروری ہے. انشاءاللہ موقع ملا اور